السلام علیکم جی. چکن کا یہ ہے جی 5واں حصہ، اور اس میں ہم مزید پڑھ رہے ہیں کہ کہانی میں کیا ہوا. جلدی سے آ جائیں سلائیڈ نمبر 11 کی طرف. سلائیڈ نمبر 11 پہ پہنچ چکے ہیں. اب ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ پیچھے کیا کیا ہوا، کس طرح تمباکو کی تھیلی بھی مل گئی، ڈبہ بھی مل گیا، اور بیوی جی جو ہیں وہ ناراض بھی ہو رہی تھیں کہ آپ اس پہ غصہ کرنا بند کیجیے. خیر چچا کمرے سے اس حصے سے باہر نکل گئے، انہوں نے ان سب سے بات چیت چھوڑ دی، اپنا صبح کا غصہ اتار رہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ بس یہ واقعات تھے جن کی وجہ سے چچا اس روز تاؤ میں آ گئے. تاؤ میں آنا اور غصے میں آ جانا. ان کا ٹیمپر بڑھ گیا. ربر کی تھیلی کا قصہ، آگ کا نہ ہونا، تمباکو تاک سے نکل آنا، بندوق کو پیٹنا، چچی سے جھڑپ، یہ سب ایسی باتیں نہ تھیں جو دماغی توازن پہ اثر ڈالے بغیر رہ سکتی. یعنی کہ یہ سب ان کی دماغ کو، دماغی توازن مطلب مینٹل بیلنس کو ہلا دینے والی چیزیں تھیں. اب یہ تمام اگر آپ کو قصے ریپیٹ کرنے پڑے تو یہ تمام واقعات انہوں نے بہت مزے سے ترتیب میں دیے ہوئے ہیں. صبح سے جو دیوان خانے میں گھسے تو گھنٹوں باہر نکلنے کا نام نہ لیا. کیوں؟ کیونکہ ڈرائنگ روم میں وہ اپنے دماغ میں اکیلے ان باتوں پہ اڑ رہے تھے. دیوان خانے کا مطلب ڈرائنگ روم. چچی نے چائے تیار ہونے کی اطلاع بھجوائی. اطلاع مطلب انفارمیشن، انفارم کیا کہ تو امامی کو ہاں نہ میں ہاں نہ کچھ جواب نہ دیا، یعنی کہ بالکل لاسٹ، خاموش رہے. گمسم مطلب لاسٹ، چپ چاپ، بالکل بغیر کسی جواب کی اپنی ہی سوچوں میں گم کھڑے سامنے گھورتے رہے. راہ دیکھ دیکھ کر چچی نے چائے کمرے میں بھجوا دی. انہوں نے پہلے کہا کہ آ کے پی لو، وہ نہیں، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا تو انہوں نے چائے بھیج دی. راہ دیکھنا مطلب انتظار کر کے. آپ نے لوٹا دی، ساتھ کہلا بھیجا، اسے بھی طاق میں رکھ دیں. اب یہ چچا کا سینس آف اینگر اور غصہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ آپ کو چائے طاق میں چیزیں رکھنے کی ضرورت ہے، جائیں چائے بھی طاق میں رکھ دیں. اپنا غصہ دکھا رہے. بس دیوان خانے میں ٹہلے جا رہے تھے، منہ ہی منہ میں کچھ بول بھی رہے تھے. کبھی کبھی ہاتھ اور سر ایسے شد و مت سے ہلانے لگتے جیسے پنچوں کے سامنے اپنے طلاق کے دعوے کی وجوہ بیان کر رہے ہیں اور اپنے وجوہ کی قوت و صداقت پہ مصر ہیں. شد و مت کا مطلب آگے پیچھے ہلا رہے تھے، اپنے ہاتھ ہلا رہے تھے، ٹہل رہے تھے، یعنی کہ واک کر رہے تھے، اور اپنے منہ ہی منہ میں ممبلنگ بھی کر رہے تھے. اور کبھی کبھی ہاتھ اور سر ہلا رہے تھے جیسے پنچوں کے سامنے. اس طرح ہلا رہے تھے حالانکہ اکیلے تھے، لیکن جیسے کہ پنچ کا مطلب ہوتا ہے پانچ. پانچ مطلب جیسے کہ اس زمانے میں پنچ ہوتے تھے جو کہ جرگے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، جیوری کی طرح، عدالت کی طرح. جیسے کہ عدالت کے سامنے اپنے طلاق کے دعوے کی وجوہ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے اپنی ایک میٹافر، ایک استعارہ بیان کیا ہے، یا آپ سے ملی کہہ سکتے ہو کیونکہ اس میں جیسے کا لفظ آ رہا ہے. جیسے اس طرح سے جیسے کوئی اپنی کسی ڈیسیجن کی، جس خدا نخواستہ کوئی ڈیورس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس کی بہت سالڈ ریزنز بیان کر رہا ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اپنی قوت، اپنی صداقت، اپنی ریزنز، اپنی سچائی بیان کر رہا ہے. نوکروں کے سامنے کیا؟ اب یہ جو کوٹ مارکس ہیں نا ذہن میں رکھیے، یہ ان کے مینٹل ڈائلاگس ہیں، ذہن میں اپنے وہ یہ بات کر رہے ہیں، خیالات میں کو یہاں پہ ورڈز دیے گئے. نوکروں کے سامنے کیا؟ ہمسایوں تک نے مجھے رسوا کر ڈالا. رسوا کا مطلب بہت زیادہ شرمندہ، بے عزتی ہو گئی میری، ورنہ اس پٹھان کی طاقت تھی کہ پالش کا تانا دے جاتا. آخر کوئی حد بھی بس ہو چکی، اب نہیں، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے مگر انکار. جب دیکھو نوکروں کی طرفداری، جب دیکھو نوکروں کی طرفداری. زندگی اجیرن کر ڈالی ہے. آیا تھا طاق کا بچہ، طاق میں پالش کی شیشی منگا کے نہ رکھی گئی. شیشی ہوتی تو میں کیوں منگواتا اس سے پالش. میری عقل ماری گئی تھی جو برابر پالش لے کے ربر کی تھیلی انہیں دے ڈالوں. اب یہاں سے یہاں تک ان کے ذہن میں 2 سے 3 لوگوں پہ مسلسل غصہ اتر رہا ہے. نوکروں کے سامنے کہ ہمسایوں تک نے مجھے رسوا کر ڈالا ہے. اب یہ غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے پاس میری پالش کی شیشی ہوتی تو وہ خان صاحب مجھے پالش کی شیشی منگانے کا تانا نہ دیتے. تو پالش کی شیشی کس نے کیوں نہیں منگوائی؟ کبھی بندو پہ غصہ آ رہا ہے، کبھی بیوی جی پہ غصہ آ رہا ہے، چچی پہ، کہ انہوں نے میری پالش کی شیشی منگوا کے نہیں رکھی. اور ان ساری چیزوں پہ وہ غصہ اتار رہے ہیں کہ کاش میرے پاس یہ سب ہوتا تو میں بالکل بھی ان کی کوئی بات نہیں سنتا. اس کے بعد وہ اکیلے پڑ گئے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے. سورج سر پہ آ گیا تو نہ جانے بھوک اور حقے کی طلب سے بے چین ہو کر یا ویسے ہی اکتا کا مطلب تنگ آ کر آپ نے یکلق باہر جانے کی ٹھہرا لی، یعنی کہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں باہر جاؤں گا. مگر اب تک غسل نہ کیا تھا. غسل خانہ اندر تھا. اندر کیوں کر جائیں؟ اب انہوں نے ڈرائنگ روم کے باہر والے حصے میں تھے، اندر جانے کا موڈ نہیں تھا. یہ ختم ہو رہا ہے، آپ میرے ساتھ فالو کیجئے چچا چکن حصہ نمبر 6.